اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، ابھی نماز ظہر الحمدللہ ہم پڑھ کے فارغ ہوئے تو درس حدیث کا سلسلہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ آج صبح کی نماز کے بعد درس قرآن کے بعد مسائل فقہ کا درس ہوا تقریباً 1 گھنٹہ، زکوٰۃ کے مسائل۔ آخر میں پھر جو اعتکاف والے حضرات ان کو موقع دیا گیا، سوالات بھی کیے انہوں نے، اور نماز عصر کے بعد آج کل درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جو مسائل فقہ کا درس ہے، اعتکاف والے حضرات کی مشاورت سے ہم نے ٹائم چینج کیا ہے۔ پہلے تو 10 بجے کے بعد تھا، اور آج سے ہم نے شروع کیا کہ صبح کے درس قرآن کے بعد اعتکاف والے حضرات موجود ہوتے ہیں، تو ترتیب کے ساتھ مسائل کا درس ہو رہا ہے۔ طہارت کے مسائل سے ہم نے شروع کیا، پھر ایک درس کے اندر نماز کے مسائل، ایک درس کے اندر روزے کے مسائل، آج زکوٰۃ کے مسائل، کل انشاءاللہ العزیز حج کے مسائل کا ذکر ہوگا، اور نماز عصر کے بعد انشاءاللہ درس تصوف۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے نماز کے بعد، اور ایسا آپ نے ہمیں واعظ نصیحت خطاب فرمایا، ذرفت منہ العیون، آنکھیں بہہ پڑی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ رو رہے تھے اللہ کے محبوب کا بیان سن کے، وہ واجلت منہ القلوب، دل ڈر گئے، دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن ھذہ موعظۃ مودع، یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یہ الوداعی آپ کا بیان ہے، واعظ ہے۔ فاوصنا، آپ ہمیں کوئی نصیحت تو فرما دیں۔ پہلے جو تھا ہمارے اکابر تھے، صحابہ تابعین، ان کے اندر یہ طلب ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی نصیحت ملاقات ہوتی۔ تو فقال، اللہ کے محبوب نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت ہو جلوت ہو، والسمع والطاعہ، وإن کان عبدا حبشیا، امیر کی اطاعت کرنا، جو تمہارا لیڈر ہو، دینی سربراہ ہو، یا اسلامی حکومت کا سربراہ ہو، اسلام کے مطابق حکومت ہو، اس اپنے سربراہ کی جو مسلمان حکمران ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے پاس امارت ہے تو اس کی فرما برداری کرنا۔ ان کانا عبدن حبشیہ، اگرچہ وہ تمہارا لیڈر حبشی کیوں نہ ہو، غلام، اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے، یعنی امیر کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشْ، فرمایا منکم بعدی فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرا، میرے بعد تم دیکھو گے ایسا وقت آنے والا ہے اختلاف بہت بڑھ جائیں گے، بہت اختلاف۔ اس وقت کیا کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری اداؤں کو تھامے رکھنا، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مبارک کیسی تھی، آپ نے نماز کیسے پڑھی، اور آپ کے تکلم کا کیا طریقہ تھا، سونے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے محبوب کی سیرت طیبہ، میری سنت کو تھامنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء کی سنت کو دیکھ لینا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق و عثمان و علی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی اداؤں کو دیکھ لینا۔ تمسکوا بہا، فرمایا تھام لینا اسے، وعضوا علیہ بالنواجذ، جس وقت کسی چیز کو مضبوط کرنے کا حکم ہو تو عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو دانتوں میں ڈال کر اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ایسے ایسے نئے کام ہوں گے، لوگ خود گڑیں گے اور اسے پھر دین کا حصہ بنا لیں گے،
बिदअत सय्या, इनसे अपने आप को बचाए रखना। फ़इन्ना कुल्ला बिदअतिन मुहदसतिन बिदअतुन, हर जो मुहदसा है नया काम दीन के अंदर ज़ायद शामिल कर लिया गया ये बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाने वाली है, फिर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाएगी। अल्लाह ताला हमें बिदअत सय्या से बचाए, कह दीजिए आमीन। अब हज़ारों काम नेक वो नए अंदाज से आ गए तो इनको कहा गया ये बिदअत हसना है, बिदअत हसना है। यहाँ इख्तिसार के साथ मैं आगे पढ़ रहा हूँ अगली हदीस। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं, ख़त्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्तन, अल्लाह के महबूब ने यूँ लकीर खींची। ख़त मुस्तकीम, एक ख़त मुनहनी होता है, ख़त मुदव्वर होता है, दायरा जो होता है, मुनहनी टेढ़ा ख़त, ये इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर बताया जाता है, कुलैदा से किताब अरबी के अंदर। तो एक लकीर आपने खींची, फरमाया हाज़ा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, सीधा है, सिरात मुस्तकीम है। सुम्मा ख़त्ता ख़ुतूतन अन यमीनिही व शिमालिही, वो लकीर आपने ऐसे सीधी खींची ना, फिर दाएं तरफ बाएं तरफ उसी सिरात मुस्तकीम से साइड पर आपने कुछ लकीरें खींची। फरमाया अल्लाह के महबूब ने, हाज़ी सुबुल अला कुल्ले सबील मिनहा शैतान, ये जो सिरात मुस्तकीम से दाएं बाएं इधर उधर फिर रहे हैं ना, ये वो रास्ते हैं कि हर रास्ते पे शैतान बैठा है। तुम्हें चलना है सीधे रास्ते पे, और अगर इधर मुड़ गए ना फिर फंस जाओगे। इधर मुड़ गए तो बस अपनी मंजिल को सामने रखो, ये रास्ता है। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, ये कुरान के लफ्ज़ हैं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसें, और हदीसों में नूर है। मोमिन जब सुने तो उसे आता सुरूर है। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया, आगे आपने फरमा, अगली हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं। अल्लाह के महबूब ने आने वाले हालात के बारे में फरमाया, लयातियन्ना अला उम्मती, मेरी उम्मत पर वही हालात आएंगे, वक्त आएगा, कमा अता अला बनी इसराइल, जिस तरह बनी इसराइल की कौम पर हालात आए थे ना, मेरी उम्मत के अंदर भी होंगे। हज़वन नाल बिन नाल, जिस तरह एक पाँव का जूता दूसरे पाँव के बराबर होता है, अगर पाँव तो दूसरा टेढ़ा ना हो, जूता बराबर ही होता है ना, इसी तरह हालात आएंगे। तो आपने फरमा हत्ता इनकान मिनहा मन अता उम्महु अलानिया लकान फ़ी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल के अंदर किसी ने अपनी माँ से ज़िना किया तो इस उम्मत में भी हालात ऐसे होंगे। आने वाले आपने हालात के बारे में अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और आगे फरमा, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सेना व सबईन मिल्ला, बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गई। व तफ्तारिकु उम्मती अला सलास व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, एक जन्नती होगा। दावा इस्लाम का सब करेंगे 73 के 73, लेकिन जन्नती, क़ालू मन है या रसूल, वो कौन सा है जन्नती नाजी? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। मेरे सहाबा को देख लेना कि सिद्दीक़ अकबर का तरीक़ा क्या था, मौला अली का तरीक़ा क्या था। तो ये है प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलाम, रवाह तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद की रिवायत अबू दाऊद के अंदर है। और इससे आगे है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, 72 होंगे फ़िन्नार व वाहिदतुन फ़िल जन्ना, एक जन्नत में, वो कौन सा है? हे अल जमात, वो जमात है। क्या है? व इन्नहु सयख़रुजु मिन फ़ी उम्मती अक़वाम, मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे भी लोग ज़ाहिर होंगे, ऐसे ऐसे उनके अंदर फितने होंगे, ततजारा बिहिम तिलकल हवा अहवा, कि उनके अंदर उनके जो नज़रियात होंगे इतने नुकसान दे होंगे, कमा यतजारल कल्ब बिसाए, जिस तरह बौला कुत्ता नहीं होता, छित्ता कुत्ता, कल्ब उकूर, वो अगर किसी को काट ले तो बंदा क्या हो जाता है बताइए? छित्ता थी वेंदे के कहना, छित्ते कुत्ते दी नहूंद लग वञे तो बंदा ही छित्ता थी वेंदे।
ایسے حالات آئیں گے جو ایسے نظریات، ایسے زہریلے نظریات جو ان کے قریب ہوگا وہ بھی زہریلا بن جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، سانپ کے سارے جسم میں زہر ہے؟ سر میں ہے۔ بچھو کے سارے جسم میں زہر نہیں، اس کی دم میں ہے۔ اور اسی طرح جو بھیڑ ہے، ڈینبو، اس کے بھی پورے وجود میں نہیں ہے، پچھلی سائڈ ادھر ہے۔ اور جو عقیدہ جس کا خراب ہو جائے اس کا زہر کہاں ہوتا ہے؟ اس کی زبان میں بھی زہر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، اور اس کے کانوں میں زہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو زہر ہوتا ہے، اس سے بغل گیر ہو جاؤ تو زہر ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا لا یبقى منہ، فرمایا ارکن ولا مفصل الا دخلہ، جب بولا کتا کاٹتا ہے تو زہر ساری رگوں میں جسم میں پہنچ جاتا ہے، ہر جوڑ میں۔ تو ایسے خطرناک نظریات والے لوگ آ جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ بات حدیث کی کر رہا ہے، لیکن ایسا زہر گھولے گا، حدیث کے نور سے بھی محروم کر دے گا اور قرآن کے نور سے بھی محروم کر دے گا۔ اب تو خطرناک فتنے، اور فتنے کیسے قائم کرتے ہیں لوگ، بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے متنفر کرنا، ان کے ملفوظات سے متنفر کرنا، احادیث سے متنفر کرنا، یہاں تک کہ قرآن اور تفسیر سے۔ اب کوئی ایسا ہو منکر، وہ کہے جی اگر یہ بتائیے دین کا دار و مدار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہ کلمہ کہاں پورا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ تو ہے پورا نہیں لکھا ہو تو وسوسہ پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وسوسہ ہو گیا پیدا۔ کوئی اگر کہہ دے جی توحید کو ماننا ضروری ہے تو الحمد سے لے کر والناس تک کہیں لفظ توحید کا ہے؟ کیویں قاری صاحب، لفظ توحید قرآن میں نہیں ہے، لہذا توحید کو نہ مانیں اگر مضمون موجود ہو۔ لفظ جنازہ پڑھتے ہیں نا ہم، کہ فتنے میں کیسے لوگ مبتلا کرتے ہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک کہیں لفظ جنازہ ہے قرآن میں؟ لفظ جنازہ نہیں، لیکن نماز جنازہ کا تو ہے نا ذکر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسے فتنے پیدا کرتے ہیں۔ مثلا منافقین کے بارے میں شروع میں کہ ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کے مریض، ان کے مرض کو بڑھا دیا گیا۔ مرض پہلے تھا، جو ہی قرآن نازل اللہ نے فزادہم اللہ ہو۔ اب ستیارت پرکاش نے قرآن پر اعتراض کر دیا، اس نے کہا دیکھو جی جہاں آگ لگی ہو یہ بجھانی چاہیے، تو مسلمانوں کے خدا نے تو اور مرض بڑھا دیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ اب کس پہ اعتراض کر دیا؟ اللہ کے قرآن پہ کر دیا۔ صرف یہ نہیں کہ اکابر اللہ کے ولیوں پر اعتراض، ہر جگہ دین۔ اور یہ باہر جو دشمن بیٹھے ہیں نا، انہوں نے افراد تیار کیے ہوئے ہیں، جاؤ مسلمان ملکوں کے اندر فتنے ڈالو، کبھی حدیث کا کوئی مفہوم بیان کریں گے، کبھی کوئی مثلا نکاح کتنے کر سکتے ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر حقوق پورے کر سکے تو کتنے؟ 4۔ اور لفظ یہی ہیں، ایک فرقے نے 9 نکاح ثابت کر دی، لفظ یہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثنیٰ، یہاں سے 2، ثلاث 3 ہے نا، 3 ادھر لے لیے، 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5۔ رباع کا معنی 4، 4 ادھر سے لے لیے، 4 اور 5 کتنے ہو گئے جی؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہ 9 نکاح ثابت، اور ایک اور انہوں نے چھلانگ لگائی، لفظ یہی ہے قرآن کے مثنیٰ۔ وہ کہتے ہیں صرف 2 نہیں، اس کا معنی 2 تکرار کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ثلاث کا معنی 3 جمع 3 6 جمع 4، آگے رباع کا معنی 4 4 کتنے ہو گئے؟ 4 + 4 8 ہو گئے نا جی۔ تو 10 کو نا 18 ہو گئے جی، 18۔ آپ کی میتھ ذرا ویک ہے، ہاں جی جو آپ نے کیا، اچھا ٹھیک ہے نا جی۔ کتنے ہو گئے؟ 18۔ اب لفظ کس کے ہیں جی؟ قرآن کے ہیں یا نہیں؟ لفظ قرآن کے ہیں، انہوں نے 18 ثابت کر دیے۔ بھئی قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ قرآن جن پہ نازل ہوا، اللہ کے محبوب نے جس طرح حدیث پاک میں، صحابہ نے پھر اس کا مفہوم، یہ تھوڑے سے میں نے آپ کو مثال کے ساتھ ہی عرض کر دیا کہ لوگ گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ بھئی جس کا جو کام ہے وہ فیلڈ ہے وہی، اگر جج کے ساتھ ایک عام آدمی الجھے، قانون کا ماہر تو وہ ہے، MBBS ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، جناب آپ نے یہ ٹیبلٹ کیوں لکھی ہے، یہ انجیکشن کیوں لکھا ہے، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، وہ کہے گا تیرے مرض کے مطابق ہے، اسے ہے حق الجھنے کا۔
جن کی پوری زندگیاں قرآن و سنت کی خدمت میں اور انہوں نے حدیث کی تشریح اور اتنی محنت کی، اب آ کے ٹھیک ہے نا عہدہ اور ہے اور ریسرچ اسلام پر شروع کر دی ہے، تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہم بھی ہر ایک کو سننا چاہتے ہیں کہ مزے نئے نئے لیں، پھر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے، فتنوں سے بچائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا جو دست کرم ہے نا وہ جماعت پر ہے۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ ہمارا نام قرآن حدیث سے ثابت، کیسے؟ علیکم بسنتی و سنت اور ید اللہ علی الجماعت، دونوں حدیثوں کو ملایا اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ من شذا شذا فی النار، جو بھی دور ہوا اسی سے ہی دور ہوا، اہل سنت سے ہی۔ کوئی کچھ بن گیا، کچھ سال کے بعد پھر اور کچھ بن گیا، اگلے سال کچھ اور بن گیا۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک ساتھی کہنے لگا جی پہلے میں سنی تھا، پھر آیا تو پھر میں کالا بن گیا، باہر اندر سے کالا بن گیا۔ فلاں کی 2 کیسٹیں سنی تو پھر میں کچھ اور بن گیا، اب میں کچھ اور ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور فیض ملت بھی فرمایا کرتے پہلے تو یہ سنی تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد سنی تھے، آپ گلے یا باپ گلے، انہیں دے پیو ڈاڈے تا وہ بھت کھاندے ہیں، یاری دا بھی تے میلاد والا لنگر ہی کھاندے ہیں۔ اب حالات ایسے ہو گئے، تو اب یہ دور ہو رہے ہیں، یہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس نے جماعت کو چھوڑ دیا وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا بنیا، میرا پیارا بیٹا، اے پیارے بیٹے، اگر تجھے قدرت ہو صبح اور شام کر اس حال میں لیس فی قلب کا غش لأحد، تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، کھوٹ، دل صاف ستھرا ہو، ففعل۔ یہ جو ہمارے اکابر تھے صاف ستھرے دل والے تھے۔ فرمایا میرے بیٹے ذالک من سنتی، یہ دل کا صاف ستھرا ہونا یہ مجھ نبی کی سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو تقریباً آگے 2 حدیثیں ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ تو کتنے یہ برکت والے لمحات ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں روزے کے ساتھ۔ اور آج ایک جنازہ تھا 8 بجے، دورہ حدیث کی کلاس جن کو میں نے بخاری شریف پڑھائی، میری ایک شاگردہ ہیں، ان کی امی کا وصال ہو گیا نماز کی حالت میں۔ کتنی خوش بختی ہے۔ فون بھی آیا جی جنازے کے لیے، میں نے کہا میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، تو آج اس خاتون کے لیے دعا بھی کریں گے۔ پھر ابھی فون آیا، وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں جن کو ہم نے دورہ حدیث شریف، الحمدللہ ہمارا تو یہ وقت ایسے گزر رہا ہے جو حضور فیض ملت کی نگاہ سے یہ جو حدیث قرآن کا نور نصیب ہوا، الحمدللہ 39 سال مکمل ہو گئے ایسے پرزے تیار کرتے ہوئے۔ جیسے آپ کے امام و خطیب ہیں الحمدللہ 14 سال ہو گئے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ابھی تک پچھلے علاقے والے بھی ان کو یاد کرتے ہیں جہاں وہ لینے کے لیے ان کو آ گئے تھے۔ میں نے کہا ادھر ہی آپ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر آپ کا ادھر کا ماحول دیکھ کر نا ویسے ہی دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ کے جو لنگر چل رہے ہیں الحمدللہ، مسجد کا جو نظام ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے، باغ بہار ہے کہ کہنا سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ تو آخر میں 1-2 حدیثیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے صحابہ کو، انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر بہ ہلک، اے میرے غلاموں تم ایسے پاکیزہ دور میں ہو کہ اگر دین کے 9 حصوں پہ تم نے عمل کر لیا، ایک حصے کو چھوڑ دیا تو تمہارے لیے بڑا نقصان ہے، کیونکہ میرے سامنے ہو۔ اور میرے بعد ایسے حالات آئیں گے، ثم یاتی زمان من عامل منہم بعشر ما امر بہ، 9 حصے چھوٹ جائے، ایک حصہ بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ اسی دور میں ہیں جی ہم۔ میڈیا پر دیکھو کتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے،
اللہ کے ولیوں سے دور متنفر کیا جا رہا ہے، کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متنفر کیا جا رہا ہے، کبھی اسی طرح تفاسیر مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان مفسرین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل کے اندر دشمن جو ہے نا کافر، یہ ان کی طرف سے حملے ہیں، انہوں نے افراد تیار کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ 10واں حصہ بھی اتنے فتنے ہوں گے، اتنے پہلے راستے بھی کچے تھے اور علم بھی تھوڑا تھا، لیکن لوگ عقیدے کے پکے تھے، وفا کے پکے تھے، علم تھوڑا تھا۔ اب جوں ریسرچ آگے تو لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک گھر ہے جی 8 فرد ہیں، ابے کا عقیدہ اور ہے، بیٹے کا اور ہے، دوسرے بیٹے کا اور ہے، علاقہ ایک ہے دھوکوٹے کے قریب تو ٹبا سلطان پور، اذان ہوتی تھی، اذان ایک مسجد میں ایک بھائی جا رہا ہے، دوسرا دوسری میں جا رہا ہے، جب نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو فساد ایک دوسرے کے ساتھ، نعوذت پڑھ گئی ہے نہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ بیٹا پڑھتا ہے یونیورسٹی کالج، اس کے خیالات کیسے ہو رہے ہیں؟ آگے پتہ ہے کہ پڑھانے والے کیسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے گمراہ، ہم تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ انگلش کا ماہر کر دیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے دہریہ قسم کے، بیٹا یہ جو کہتے ہیں نا ابھی خدا کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، تم نے دیکھا ہے خدا کو؟ بچوں نے کہا دیکھا، تو پھر کیسے مانے بھائی؟ اور ایک مسلمان بچہ بیٹھا تھا بڑا ذہین، وہ کھڑا ہو گیا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کلاس فیلو بتائیے کہ ہمارے استاد کی عقل آپ نے دیکھی ہے؟ عقل دیکھی ہے استاد کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اب بے عقل ہوئے نا، عقل نظر آتی ہے بھائی، ساری چیزیں ضروری تھوڑی ہیں کہ آپ کو نظر آئیں۔ آپ نے اپنی روح کو دیکھا ہے، روح کو دیکھا ہے آپ نے، روح کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں گمراہ کرنے کے طریقے۔ اور کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جی، انہوں نے کئی جگہ ایسا فٹ کیا ہوتا ہے، ہاں جی مانگو خدا سے، مانگو کوئی شے تمہیں دے، ہاں جی آپ مانگو فلاں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کا جی ٹافیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، سن رہے ہو؟ ایسے ایسے ان لوگوں نے، اور ہم سمجھتے ہیں ہاں اس طریقے سے وہ دماغ کو چکر دے رہے ہیں، دماغ کو پھیر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ فلاں جی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کام جس کا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ پیشاب چیک کرے، عمارت کے جس نے نقشے بنانے انجینئر، اس کا یہی کام ہوتا ہے نا، وہ کام کرے۔ وہ جو قرآن حدیث اور ان کتابوں کی تحقیق ریسرچ میں آئے گا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا یا نہیں؟ جس نے باقاعدہ دین کو پڑھائی نہیں، اور جس نے سرجن کی زیر نگرانی آپریشن نہیں سیکھا، اگر وہ شروع کر دے آپریشن، تو ایک طبیب صاحب گزرے قبرستان سے اور منہ پر ایسے کپڑا، کہنے لگے ان قبر والوں سے مجھے شرم آ رہی ہے، تقدیر خدا دی آئی، دوائی میری کھا دیا نے، اکثر نسخہ میں نے دیا، اس مقام پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیم ملا خطرہ ہے تے نیم حکیم خطرہ خطرہ ایمان۔ تو اب ایسے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چلاکی سے کون سا بولتا ہے، عقلی لحاظ سے اس قسم کی، اس وجہ سے گمراہی پھیلی ہے۔ پہلے حضرات تو منع کر دیتے تھے، فلاں کی تقریر ہی نہیں سننی، ہر کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء تو ریسرچ کے لیے، انہیں پتہ ہوتا ہے چور دروازوں کا، عام اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح میں نے وہ مثال دی ہے نا، لفظ تو قرآن کے 9 نکاح ثابت کر دیے، لفظ قرآن کے اصحاب الجنہ اصحاب النار کا پتہ کیا ترجمہ کر دیا؟ معاذ اللہ لکھ دیا بعض صحابہ جنتی بعض جہنمی۔ یہ اندر سے کالے باہر کے کالے، کیا سن رہے ہو؟ لفظ وہی ہے صحابہ کے بارے میں۔ تو ایسے تراجم کے اندر غلطی، احادیث کو جو ہے نا بگاڑ کے پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بگاڑ کے اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر میں حدیث اور پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان، شیطان یہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ شیطان کو دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے؟ کل جہنم کے اندر بھی لوگ کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا، تو کہے گا مجھے دیکھا تھا تم نے؟ شیطان نظر آتا ہے، ہاں اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ تو شیطان یہ بھیڑیا ہے، کذیب الغنم میں، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ یاخذ الشاذۃ والکاسیۃ والناہیۃ، یہ شاذہ بکری ہو، کاسیہ ہو، ناہیہ ہو، ان کو جو ہے نا پکڑ کے
کھا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے محبوب نے یہ 3 انسانوں کی مثال دی ہے۔ یہ 3 بکریاں کون ہیں؟ یہ انسان ہیں۔ اور بھیڑیا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کے اندر بھی گھس جاتا ہے، جنات میں بھی، پھر وہ آگے شیطان کی بولی بولتے ہیں۔ مولوی ہوگا لیکن بولی شیطان کی، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہیں گے۔ تو اب ذرا وضاحت سے سن لیجئے، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ شاذہ کون سی بکری ہے؟ جس کو ریوڑ سے نفرت ہو۔ تو یہ وہ ہے کلمہ پڑھنے والا جس کو اپنی جماعت سے نفرت ہو، علماء سے نفرت ہو، دور دور رہے گا۔ اچھا، تو کسی نہ کسی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے گا جی، بھیڑیا کوئی اسے پھر گمراہی کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ اچھا، نمبر 2 قاسیہ۔ قاسیہ اس بکری کو کہتے ہیں کہ جس کو چراگاہ کے لالچ کی وجہ سے وہاں گھاس زیادہ ہے۔ یہ اس مسلمان کی مثال ہے جس کو لالچ دے دی گئی، ہاں جی عہدہ ملے گا، فلاں ملک کا ویزا دے دیں گے، بس یوں ہو جا، نظریات، عقائد وغیرہ، ہماری بات مان لے، جس ملک میں چاہو گے۔ جس طرح لوگ آج کل مرزئی، منکرین ختم نبوت، یہی تو بات ہے۔ لالچ، بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر قسم کے، ان کا دماغ خراب ہے کہ انہوں نے نبی اس کو مان لیا، تو آخر درمیان میں کوئی سبب ہے نا، یہ لالچ۔ فلاں جگہ آ جانا، تیرے بیٹے کی نوکری ملازمت کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ سن رہے ہو جی؟ تو یہ کون سی بکری؟ قاسیہ، لالچ کی وجہ سے۔ اب لالچ کی وجہ سے لوگ بہت گمراہ ہو رہے ہیں، بہت۔ یہ پیسہ ہو کیسا جیسا جب بنایا جاتا ہے نا، شیطان چومتا ہے، تیرے ذریعے میں گمراہ کروں گا۔ بہت سے لوگ ان 2-3 سالوں میں تو بڑے بڑے یوں سمجھیے دین کے تھمب تھے، عجیب حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے۔ تو تیسری بکری کون سی ہے؟ ناہیہ۔ ناہیہ اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے گروہ سے نفرت بھی نہ ہو، لالچ بھی نہ ہو، لیکن غفلت کو کھادی ویندی، غافل بہت ہے، سست بہت ہے، حالی وقت منہ پہ، پھر دیکھ لیں گے۔ اپنے علماء سے دور، اپنے مشائخ سے دور، اپنے بزرگوں سے دور، غفلت ہی غفلت۔ تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی بھیڑیا لے جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نے سمجھایا۔ ایاکم والشعاب، یہ دور الگ گھاٹیوں سے بچائے رکھنا اپنے آپ کو۔ علیکم بالجماعت والعامت، جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ جماعت کے ہم کون ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ تو قرآن مجید کے لفظ ہے نا، یوم تبیض وجوہ و تسود، قیامت کے روز کچھ چہرے روشن ہوں گے، نور ہی نور ہوگا، کچھ چہرے کالے ہوں گے، نور نہیں ہوگا۔ کن کے چہرے روشن ہوں گے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ان لفظوں کی، وجوہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو غیر سنی ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، چہرے کالے ہوں گے۔ اور چہرہ اندر کی تصویر ہے بھئی، پہلے نور اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد چہرے پر نور آتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام حاضرین ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اس خاتون کی